حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے میدان میں شیر اور علم کے میدان میں سمندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شاہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی دروازے سے جو حکمت نکلی وہ آج 1400 سال بعد بھی انسان کی زندگی بدل رہی ہے۔ آج میں تمہیں حضرت علی کے وہ 10 اقوال سناؤں گا جو اگر تم نے دل سے سن لیے تو زندگی دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اور آخری قول جو میں تمہیں سناؤں گا وہ اتنا گہرا ہے کہ شاید تم اسے زندگی بھر نہ بھولو۔ پوری ویڈیو دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد، جنہوں نے 10 سال کی عمر میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جو ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نکل جائے، جو جنگوں میں بہادری کی مثال بنے اور جو اپنی حکمت و دانائی کی وجہ سے چوتھے خلیفہ راشد بنے۔ ان کی زندگی بہادری اور حکمت کا حسین امتزاج ہے، اور آج ہم انہی کی حکمت کی 10 جھلکیاں دیکھیں گے۔ پہلا قول سنو، یہ اتنا سادہ ہے لیکن اتنا گہرا ہے کہ ایک بار سمجھ آ گیا تو زندگی میں کبھی غلط فہمی نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے دوست سے محبت اعتدال میں رکھو، شاید وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور اپنے دشمن سے دشمنی بھی اعتدال سے رکھو، شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ تو بھائی ذرا سوچو، ہم کتنی جلدی کسی سے دوستی میں سب کچھ دے دیتے ہیں، اپنے راز، اپنی کمزوریاں اور اپنا اعتماد، اور کتنی جلدی کسی سے دشمنی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں، رشتے بدلتے رہتے ہیں، آج کا دوست کل کا دشمن بن سکتا ہے اور آج کا دشمن کل کا دوست بن سکتا ہے۔ اسی لیے ہر رشتے میں اعتدال رکھو، نہ اتنی محبت کہ بعد میں پچھتاؤ، نہ اتنی نفرت کہ واپسی کا راستہ بند ہو جائے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 2 دوست تھے، بہت گہری دوستی۔ ایک نے دوسرے کو اپنا سب کچھ بتا دیا، اپنے خاندانی مسائل، اپنی کمزوریاں، اپنے راز۔ کچھ عرصے بعد ان میں جھگڑا ہوا، اور وہی دوست جسے سب کچھ بتایا تھا، اس نے وہی راز سب کے سامنے کھول دیے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں حضرت علی کی حکمت یاد آتی ہے۔ اگر اس نے اعتدال رکھا ہوتا تو نہ اتنا نقصان ہوتا کہ نہ اتنی تکلیف۔ یہ قول ہمیں سکھاتا ہے، محبت کرو لیکن آنکھیں کھلی رکھو۔ اور دوسرا قول سنو، یہ قول تمہیں بتائے گا اصل امیری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، غنی وہ نہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو، غنی وہ ہے جس کی طمع کم ہو۔ آج کی دنیا میں ہم امیری کو بینک بیلنس سے ناپتے ہیں، گاڑی سے، گھر سے، برانڈڈ کپڑوں سے، لیکن حضرت علی کہتے ہیں اصل امیری دل کی حالت ہے۔ جس کا دل ہمیشہ اور مانگتا رہے وہ کروڑ پتی بھی اندر سے فقیر ہے، اور جس کا دل جو ملا اس پر مطمئن ہے وہ تھوڑے میں بھی اصل امیر ہے۔ ذرا سوچو، کیا تمہاری طمع تمہاری خوشی سے بڑی ہو گئی ہے؟ ایک شخص تھا جو بہت امیر تھا، لیکن ہر روز ہر کمانے کی فکر میں سو نہیں پاتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے ملازم سے پوچھا، تم اتنے کم پیسوں میں اتنا سکون سے کیسے سوتے ہو؟ ملازم نے کہا، مالک، آپ ہر روز سوچتے ہیں کہ کل کیا کمانا ہے، میں ہر روز سوچتا ہوں کہ آج جو ملا وہ کافی ہے۔
یہی ہے حضرت علی کے قول کی حقیقت، سکون مال میں نہیں قناعت میں ہے۔ اور تیسرا قول سنو، یہ وہ قول ہے جو ہر انسان کو اپنی زبان پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کی زبان کے نیچے اس کی عقل چھپی ہوتی ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کی عقل زہر ہو جاتی ہے۔ تو بھائیو سوچو، کتنی بار ہم نے کچھ ایسا کہا جسے بعد میں واپس لینا چاہا، لیکن الفاظ تیر کی طرح ہیں، ایک بار نکل جائیں تو واپس نہیں آتے۔ حضرت علی کہتے ہیں، خاموشی اکثر عقل کی نشانی ہے اور بے تحاشا بولنا اکثر جہالت۔ اگلی بار غصے میں کچھ کہنے لگو، ذرا رکو، ذرا سوچو، کیونکہ تمہارے الفاظ تمہاری پہچان بنتے ہیں۔ اور چوتھا قول یہ سن کر تم اپنی زندگی کے سب سے مشکل وقت کو نئی نظر سے دیکھو گے۔ حضرت علی نے فرمایا، مصیبتیں اللہ کے تحفے ہیں جو نادان لوگ نہیں سمجھتے۔ جب مصیبت آتی ہے ہم سوچتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، لیکن حضرت علی ہمیں دوسرا نظریہ دیتے ہیں۔ مصیبت ہمیں مضبوط بناتی ہے، مصیبت ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے، مصیبت ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز مستقل نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں وہ مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس مصیبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہے۔ اور پانچواں قول، یہ وہ قول ہے جو دوستی کی اصل پہچان بناتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، سب سے بہتر دوست وہ ہے جو تمہاری برائی کو تمہارے سامنے بیان کرے، نہ کہ وہ جو تمہارے سامنے تعریف کرے اور پیٹھ پیچھے برائی۔ آج ہم کن لوگوں کو اپنا بہترین دوست سمجھتے ہیں؟ عام طور پر وہ جو ہماری تعریف کریں، ہر بات میں ہاں ملے۔ لیکن حضرت علی کہتے ہیں، اصل دوست وہ ہے جو تمہیں سچ بتائے، چاہے سچ کڑوا ہو، کیونکہ سچ بتانا محبت کی نشانی ہے، اور صرف تعریف کرنا اکثر مطلب پرستی کی۔ ابھی 5 قول باقی ہیں، اور یہ سب سے پہلے 5 سے بھی زیادہ گہرے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، علم مال سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ ذرا سوچو، مال ہمیشہ چوری ہونے کا ڈر، ہمیشہ ختم ہونے کا خدشہ، لیکن علم نہ چوری ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے، بلکہ جتنا بانٹو اتنا بڑھتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے یعنی سکھانے سے بڑھتا ہے۔ آج سے اپنی سرمایہ کاری علم میں کرو، کیونکہ یہی حقیقت دولت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، غصہ ایک قسم کا جنون ہے، کیونکہ غصے میں انسان پچھتاتا ہے، اور اگر غصہ ٹھہر جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے جنون بن جاتا ہے۔ کتنی بار غصے میں ہم نے ایسی بات کہی یا ایسا کام کیا جس پر بعد میں شرمندہ ہوئے۔ حضرت علی کی یہ نصیحت ہمیں سکھاتی ہے، غصے کے وقت ایک لمحہ رکھو، سانس لو، کیونکہ جو فیصلے غصے میں ہوں وہ اکثر غلط ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا ایک سایہ ہے، یا تو تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ تم سے آگے بھاگے گا، یا تم اس کی طرف پیٹھ کرو گے تو یہ تمہارے پیچھے آئے گا۔ یہ قول دنیا کے پیچھے بھاگنے کی حقیقت بیان کرتا ہے۔ جتنا زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگو گے اتنا زیادہ وہ تم سے دور ہوتی جائے گی، لیکن تم اپنا فرض اپنی محنت ایمانداری سے کرو اور دنیا کا مقصد نہ بناؤ، تو دنیا خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، جھوٹ کی زندگی تھوڑی دیر کی خوشی ہے، سچ کی زندگی ہمیشہ کا سکون ہے۔ جھوٹ بولنا وقتی طور پر آسان لگتا ہے، لیکن ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ کو جنم دیتا ہے، اور آدمی جھوٹ کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ سچ شروعات میں مشکل لگتا ہے، لیکن سچ بولنے والے کا
دل ہمیشہ ہلکا رہتا ہے کیونکہ اسے کچھ یاد نہیں رکھنا پڑتا۔ اور اب 10واں اور آخری قول جو حضرت علی کے سب سے مشہور اقوال میں سے ایک ہے، یہ سن کر دل بھر آئے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگ ان چیزوں کے دشمن ہوتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں، اور انسان کی قدر اس کی نیکی سے ہوتی ہے نہ کہ اس کے مال سے۔ ذرا سوچو، آج ہم لوگوں کی قدر کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ ان کی گاڑی سے، ان کے گھر سے، ان کے عہدے سے۔ لیکن حضرت علی کہتے ہیں اصل قدر نیکی سے ہے، کردار سے ہے، اور جو لوگ کسی کی نیکی کو نہیں پہچانتے وہ اکثر اس سے دشمنی رکھتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ آج سے لوگوں کو ان کے مال سے مت جانچو، ان کے کردار سے جانچو، کیونکہ یہی حضرت علی کی سب سے بڑی نصیحت ہے۔ میں جانتا ہوں شاید ان 10 میں سے کوئی نہ کوئی قول تمہاری زندگی کے کسی حصے سے براہ راست جڑا ہے۔ آج وہی ایک قول اپنا لو جو تمہیں سب سے زیادہ اپنی زندگی سے ملتا جلتا لگے۔ حضرت علی کے یہ اقوال دل کو چھو گئے تو ابھی لائک کرو، شیئر کرو، اور اپنے دوستوں کو بھیجو، اپنے خاندان کو بھیجو، اور مشرف موٹیویشنل زون کو لازمی سبسکرائب کرو، اور کومنٹس میں بتاؤ کون سا قول تمہیں سب سے زیادہ پسند آیا۔ یا اللہ ہمیں حضرت علی کی حکمت سے سیکھنے کی توفیق دے، ہمیں سچائی پر قائم رکھ، ہمیں غصے اور طمع سے محفوظ رکھ، ہمیں اچھے دوست اور اچھا کردار عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔